الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، گزشتہ شب ایک کلپ موصول ہوا جو اس صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جو آج کل سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس کے حوالہ سے بے احتیاطی کا ارتکاب کرنے کے حوالہ سے خاصی شہرت پا چکے ہیں۔ اس میں فقیر کے ایک کلپ جس کا عنوان دفاع سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا ہے کا ایک حصہ سنایا گیا اور سنا کر پھر یہ کہا گیا کہ اس شخص نے خیانت کی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ اس کلپ میں جو مضامین زیر بحث آئے اس میں مسئلہ امکان خطا اور وقوع خطا، مسئلہ عصمت انبیاء اور موصوف کا اعتراف جرم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مختلف عبارات کے حوالہ سے مختلف سوالات اور مختلف اشکالات کا حل کیا گیا۔ اس سے قبل حضور قبلہ عالم گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور بالخصوص تصفیہ شریف کی عبارت کی تشریح کے حوالہ سے ناچیز نے ایک بیان جاری کیا تھا، لیکن تمام تر چیزوں میں سے جس چیز کو لے کر خیانت کا الزام لگایا گیا وہ ایک حصہ ہے جو اس ناچیز کے کلپ کے اندر موجود ہے۔ میں عرض کروں گا کہ فقیر کے جس کلپ کے حوالہ سے کہا گیا کہ اس میں خیانت کی گئی ہے، وہاں جو موصوف کا کلپ چلایا گیا تھا آپ اسے سماعت فرما لیجئے۔ سب نے سمجھایا نہ سمجھے۔ اب میں کہتا ہوں آپ کسی کا سمجھانا نہیں سمجھ رہے، اپنی بات کو اپنے بارے میں فیصلہ تسلیم کر لیجئے۔ اب اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس سے آگے اور کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب لفظ خطا پر گرفت ہوئی تو انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی شخص خطا کو سیاح کے معنی میں نہ لے، کوئی شخص خطا کا معنی خطاوار نہ لے، کوئی شخص خطا کا معنی گناہ نہ لے، کوئی شخص خطا کا معنی غلطی نہ لے۔ پھر سن لیجئے، غلطی نہ لے، غلطی نہ لے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ مجرم ہے، اور مجرم بھی کس بات کا؟ کیا جرم ہے اس کا؟ کس بارگاہ کا مجرم ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ کا مجرم ہے، اور جو اس بارگاہ کا مجرم ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ کا بھی مجرم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ مجرم ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جو خطا کا معنی غلطی کرے وہ مجرم ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ جو شخص لفظ گناہ، لفظ قصور، لفظ نقص، لفظ غلطی، لفظ غلطی، لفظ غلطی، لفظ خطا کار یا خاطی یہ بول کر ہمارے بیان کا حوالہ دے رہا ہے وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے۔ یہ جو لفظ خطا ہے، اگر اس لفظ کو کوئی مترادف سمجھتا ہے، معاذ اللہ مترادف گناہ کا، غلطی کا، سیئہ کا، نقص کا، عیب کا، تو وہ پھر اپنا منہ بند رکھے، کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے، غلطی، جرم، قصور، ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غلطی
جرم قصور ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالہ سے نہ صرف خطا کا انتساب کیا بلکہ غلطی کا بھی انتساب کیا۔ لیجئے سن لیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اب بھی ان پہ توبہ لازم نہیں، اب بھی وہ مجرم نہیں، یہ تو کسی کا فتویٰ نہیں ہے۔ باقی تو اگر ساری دنیا کے لوگ ان کی مخالفت میں ہیں، کیا وہ خود بھی اپنی مخالفت میں یہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ کیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہیں، ان کے لیے ان کا اپنا ذاتی فیصلہ بھی ناقابل قبول ہے؟ اتنی سادگی اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جس کلپ کو انہوں نے یہ کہہ کر چلایا کہ میری طرف سے جو کلپ شائع ہوا اس میں خیانت تھی، اور اب وہ جو کلپ شائع کر رہے ہیں یہ خیانت سے پاک ہے، اسے سماعت فرما لیجیے۔ تو پھر میر علی شاہ صاحب نے کہا قرآن جس بارے میں ہے اس بارے میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یوسی تم میں سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے، سرکار کی امت کا ذکر ہے، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ یہ انہوں نے لفظ لکھا، کل میرا قول نہ بنانا کہ غلطی ہو گئی، یہ انہوں نے لفظ لکھا، کل میرا قول نہ بنانا کہ غلطی ہو گئی، یہ انہوں نے لفظ لکھا، کل میرا قول نہ بنانا کہ غلطی ہو گئی، یہ انہوں نے لکھا کہ معصوم نہیں تھی اور برحق صدیق اکبر تھے، اور مولا علی نے بھی صدیق اکبر کو برحق مانا۔ صاحبان عقل کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسے کہتے ہیں خود کردارہ علاج نیست۔ ہم نے ایک جرم بتایا تھا اور مقصد کیا تھا؟ زیادہ باتوں کو زیر بحث نہ لایا جائے، زیادہ نقائص کو ڈسکس نہ کیا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے اصلاح کی طرف، رجوع اللہ کی طرف کوئی قدم اٹھ جائے۔ ہم نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ ہم ناصح ہیں، اور نہ ہی ہمیں ناصح یا مصلح کہلوانے کا کوئی شوق ہے۔ صرف اور صرف ایک مشورہ تھا، ایک رائے تھی جو غور کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی گئی، اور اس میں اتمام حجت کا آخری درجہ یہ تھا کہ اگر کسی کی بات کو بھی تسلیم کرنا آپ کو گوارا نہیں ہے تو کم از کم جس بات کو آپ اپنی زبان سے جرم کہہ رہے ہیں اس کے مرتکب ہونے کی صورت میں تو توبہ اور رجوع اللہ کی طرف آئیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری طرف رجوع کریں، میں نے کہا تھا کہ رجوع اللہ کریں۔ خیر، جو باتیں اس کلپ میں اس ناچیز کی ذاتیات کے حوالہ سے کی گئی، میں ایک بات کے علاوہ باقی تمام تر باتوں کو رضا الہی کے لیے انہیں معاف کرتا ہوں۔ جس بات پر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جرم بتایا تھا اور موصوف نے کہا کہ نہیں، آپ اگلا حصہ بھی سنیں، میرے تو 2 جرم تھے اور تم نے صرف ایک جرم بتایا ہے۔ جہاں میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالہ سے یہ کہا ہے کہ غلطی ہو گئی، یعنی یہ ایک جرم ہے، وہاں میں نے اپنی اس شنیع حرکت کو، اپنے اس قول بد کو، اپنے اس مبنی بر خطا جملہ کو قبلہ عالم سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور کیا کہا کہ بعد میں نہ کہنا کہ غلطی ہو گئی میرا قول ہے، یہ لفظ انہوں نے لکھے ہیں۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ یہ انہوں نے لفظ لکھا، 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 یعنی پیر صاحب نے لکھے۔
تو میں پوچھتا ہوں کہ پیر صاحب نے یہ لفظ کہ سیدہ سے غلطی ہو گئی کہاں لکھے ہیں؟ تصفیہ شریف کے اندر لکھے ہیں، تحقیق الحق شریف کے اندر لکھے ہیں، شمس الہدایہ میں لکھے ہیں، ملفوظات میں موجود ہیں، مکتوبات میں موجود ہیں؟ کہاں ہے؟ کل تصانیف میں بتائیے کہ یہ کہاں ہیں الفاظ؟ ابھی تک تو آپ کے گلے میں یہ جرم تھا کہ آپ نے امکان خطا کو وقوع خطا بنا کر قبلہ عالم کی طرف منسوب کر دیا گیا، تو آپ اس سے 4 قدم آگے نکلے اور جس لفظ کو آپ خود جرم کہہ چکے ہیں، غلطی، جرم، قصور، ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غلطی، جرم، قصور، ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور جس لفظ کو آپ خود جرم کہہ چکے ہیں آپ نے وہ بھی حضور قبلہ عالم کے کھاتے میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ تو پیر صاحب فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا کلپ چلا دیا گیا جس کے اندر بہت مختصر وقت میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ خطا نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی خطا کر سکتے ہیں، یعنی بار بار سکتے ہیں، سکتی ہے کہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اہل بیت کے افراد، ازواج مطہرات اور اولاد رسول یہ جب معصوم نہیں، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ اب غلطی کر سکتے ہیں، خطا ہو سکتی ہے، یہ خطا نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے، ان کا مطلب غلطی ہو گئی ہے۔ اگر یہ امانت اور دیانت کا اعلیٰ تقاضا ہے تو پھر حضرت کو داد دیجئے۔ تو میں عرض کروں گا تمام ناظرین سے کہ جو کلپ موصوف نے خیانت سے منزہ اور مبرہ کر کے چلایا ہے اس کو جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ لوگ گواہ ہو جائیں۔ ہم نے تو تخفیف کی تھی لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ گواہ ہو جائیں کہ جہاں یہ بندہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی بے ادبی اور آپ کے حوالے سے بے احتیاطی کے جرم کا مرتکب ہے، وہاں اس کے گلے میں قبلہ عالم پر بہتان باندھنے کا جرم بھی موجود ہے، اور وہ بھی آپ کی جدہ کریمہ کے حوالہ سے، ایک ایسی بات جو حضور قبلہ عالم کی جمیع تصانیف کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا انتساب کرنے کا جرم ہے۔ تو میں آخر پر یہ ضرور کہوں گا کہ میں ولی نہیں ہوں، لیکن حضور قبلہ عالم مجدد گولڑا سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفرم ولی ہے، اور آپ نے جو بہتان در بہتان کا سلسلہ حضور قبلہ عالم کے حوالے سے جاری کر رکھا ہے، انشاءاللہ وہ اس کا بدلہ آپ سے ضرور لیں گے، انتظار فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Truth TV